عوامی لوگوں کو، عوامی نمائندوں کو آپ ذبح کر کے آپ نے گیٹ نمبر 4 کھول کے پوری قوم کو ذلت اور رسوائی کے سامنے کھڑا ہے۔ ہم اس نظام کو نہیں مانتے۔ چائنا گیا، چائنا سے وہ پھر روس گیا، روس جانے کے بعد آپ نے اس کا گلا دبا دیا کہ اس کو ہٹا دیا، میسج دیا کہ دنیا پہ مسلمانوں پہ امریکہ کا ڈنڈا برقرار ہے، میں پاکستان کی عزت کے لیے، اس ملک کی بقا کے لیے میں بولوں گا، چاہے وہ کوئی جرنل ہو، فوجی، چاہے وہ عدلیہ کا چیف جسٹس ہو، چاہے وہ کوئی سیاستدان ہو، یہ ہمارے اوپر ایمانی ذمہ داری ہے، اللہ کا حکم ہے کہ آپ سچی بات کو جو ہے نا آپ نہ چھپاؤ۔ تو یہ میں ضرور بات کروں گا۔ اب قوم سمجھ چکی ہے کہ کھیل کیا کھیلا جا رہا ہے، اب اس کا کوئی جواب دینے کو تیار ہے۔ جب آپ کال ان کو چور ڈاکو کہہ رہے تھے، آج ان کی وضاحتیں کر رہے ہو، وہی جسٹس جو آج ماشاءاللہ ہمارے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کل انہی بینچوں میں ان کو سزائیں دے رہے تھے، انہی کو مجرم ڈکلیئر کر رہے تھے، انہی کے اوپر حکم چل رہے تھے، آج وہی چیف جسٹس رات کو بیٹھتے ہیں اور ان کو پاک کر کے کلیئر کر کے اور سارا کچھ کر کے کہتے ہیں جی صاف ہیں۔ اب یہ چیز نہیں چلے گی۔ آپ جی ایچ کیو سے دوستی ہے تو آپ آ سکتے ہو، ورنہ یہاں آپ کی جو عوامی خدمات ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ یہ لوگ اب عام آدمی بھی ہمیں چراوا بھی کہتا ہے، میں کہ بھی ہم تو یار عام غریب لوگ ہیں، ہم تو غریبوں کے جوتے اٹھا سکتے ہیں، ہم کسی جنرل کے جوتے نہیں اٹھا سکتے، وہ بڑے جوتے ہیں، وہ بڑے لوگ جوتے اٹھا سکتے ہیں، جمشید دستی کیا کر سکتا ہے؟ آج آپ نے سیاست کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ آج وہ پیپلز پارٹی، وہ بھٹو کا نظریہ تھا، آج آصف زرداری اسٹیبلشمنٹ کے آگے لیٹا ہوا ہے۔ آپ نے ایک دروازہ کھولا ہے اور سیاستدانوں کو آپ کتے کی طرح خیرات ڈالتے ہو اور وہ ارد گرد یہاں پھر رہے ہیں، عوام مر رہی ہے، لوگ ذلیل ہیں۔ اسلام آباد میں ایک تماشا لگا ہوا ہے، آپ نے نہ رمضان شریف کا کوئی تقدس کا خیال کیا، نہ آپ کو آپ کی عزت ہے، آپ ایک اقتدار کے ہوس کے پجاری ہیں، آپ ایک فرعونیت میں بیٹھ کے آپ پورے نظام کو تہس نہس کر دو، اٹھا دو، مار دو، جو کچھ کر دو، کوئی آپ کے سامنے بات نہیں کہا۔ ہم بولیں گے، ہم ضرور بولیں گے، ہم نہ کسی جنرل کے سے ڈرتے ہیں، نہ میں کسی سپریم کورٹ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ کی ذات سے ڈرتا ہوں۔ یہ ضرورت وقت تھا ہم گھاس کھا لیں، بھوکے ہوں۔ میں نے اسمبلی میں بھی کہا تھا کہ ہمیں امریکہ سے جان چھڑانا پڑے گی، نہ چھڑائی تو خدا نہ خواستہ ہم تباہی کی طرف جائیں گے۔ پاکستان کے جنیلوں کی دولت بھی یورپ میں پڑی ہے، امریکہ میں پڑی ہے، پاکستان کے جو منافق سیاستدان ہیں ان کی بھی پڑی ہے، پاکستان کی بیوروکریسی کا بھی پیسہ پڑا ہے۔ اب پاکستان کی جوڈیشری بھی ادھر دیکھ رہی ہے، ان کو پتہ ہے ملک کو لوٹنا ہے، لوٹو پھر بھاگ جائیں گے۔ کہ آپ نے عمران خان کو فارغ کر کے میسج دیا کہ پاکستان ہمیشہ کے لیے امریکہ کا پٹھو ہے، امریکہ کا غلام ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی امریکہ کی پٹھو ہے، عدلیہ بھی امریکہ کی پٹھو ہے، اور پاکستان کے بیکاؤ اور بے شرم منافق گھٹیا قسم کے وہ سیاستدان امریکہ کے، اور آج امریکہ کی مہر لگ گئی ہے۔ اب وہ بندہ فارغ، جس طریقے سے آپ نے اس کو فارغ کیا، کیا نہیں منڈی نہیں لگی ہوئی تھی؟ کیا وہاں کھلے عام پیسہ چل رہا تھا؟ اور آصف زرداری تو کب سے اسٹیبلشمنٹ کے نیچے تھا، اس نے کہا کہ جو کچھ قوم میں کرنے کو تیار ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ تو فوجی حکومت ہے، جنولے کی حکومت ہے، ڈمی وزیر اعظم ہے، ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ دکھ ہے نواز شریف کو جتنے لتر پڑے، جتنا اس کو ذلیل کیا گیا، جیلوں میں ڈالا گیا، ایسے خیرات ڈالی اسٹیبلشمنٹ نے، کتے کی طرح یہ سارے بھاگ کے اکٹھے ہو گئے، خیرات مل گیا، عہدے مل گئے، ملک کو لوٹیں گے۔ ان میں کوئی خیرت اور ضمیر ہوتا ڈوب مرتے، ان میں کوئی ایمانی، ان کو کچھ نہیں۔ میں کہتا ہوں پوری قوم دیکھے، قوم ان کو لتر مارے۔ پاکستان کا جو سیاستدان ہے جھوٹا ہے، فراڈی ہے، مکاری ہے، منافق ہے، مداری ہے، اس کا کوئی سروکار نہیں ہے، وہ صرف اپنے اقتدار کی ہوس کے لیے وہ کچھ کرتا رہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو جوڈیشلی ادارے ہیں یہ بھی ٹوٹل جھوٹ اور فراڈ پہ مبنی ہے، انہوں نے بھی کوئی قوم کو کچھ نہیں دیا، یہ سارا ایک جھوٹا نظام چل رہا ہے۔ اور پاکستان قوم کو 75 سال سے میں کہوں گا کہ انہوں نے اندھیرے میں رکھا ہے، اور نہ یہاں قانون ہے، یہاں نہ کوئی آئین ہے، نہ کوئی نظام ہے، اور طاقت کے بل بوتے پہ پاکستان چل رہا ہے، جو جس وقت چاہے جس کو اٹھا دے، جس کو مار دے، جس کی حکومت گرا دے، عدالتیں اپنی مرضی کے فیصلے دے دیں، اور آگے جو کمزور ہے وہ تسلیم خم ہے، اس میں اخلاق کی جرت نہیں ہے، اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کو اٹھا لو، اس کو غدار بنا دو، اس کو جیلوں میں ڈال دو۔ آج پاکستان میں بھی ایک فرعونی راج ہے، گنڈا راج ہے، اور اس گنڈا گردی کے آگے کسی میں اخلاق کی جرت نہیں ہے۔ جو ایک دروازے سے اٹھ کے کھڑے ہو کے کہہ دیں ہم سب نے یس کرنا ہے، ہاں جی یہ کرنا ہے۔ آپ نے آصف زرداری پہ 7 سال جیل میں رکھا، دنیا کا بدنام زمانہ، دنیا کی کرپشن، دنیا کی لوٹ مار، دنیا کا لٹیرا سرے میل، وہ ساری گینگ آصف زرداری اتنا بڑا لٹیرا، 7 سال کا مجرم 7 سال بعد رہا ہوتا ہے، وہ صدر پاکستان بنتا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ فارمولہ کہ نواز شریف نے وہ میمو گیٹس ہوں، وہ ڈان لیکس ہوں، ملک دشمن،
اس نے مودی کے ساتھ دوستی لگائی، اس نے افواج پاکستان کے خلاف سازش کی، اس نے جندال کے ساتھ بیٹھ کے افغانستان میں اسکریپ کا سودا کیا، راستے میں اس کی گاڑیاں بارڈر پہ پکڑی گئیں، ان کو بڑا کچھ کیا، اور اس کے بھائی کے اوپر شہباز شریف، اس کی بیٹی، ان کے بھتیجے، سب قومی مجرم ڈکلیئر ہوئے، جنہوں نے اساس اداروں کے قومی راز امریکن کو دیے، مودی کو دیے، ان کی نواسی کی شادی میں اس نے شرکت کی، اس کو اور اربوں کا وہ مجرم ہے، اب اس کو آپ پکڑ لیتے ہیں، اچانک وہ مجرم، اس کی سپریم کورٹ بیٹھتی ہے، سزائیں ہو جاتی ہیں، نائل ہو جاتے ہیں، وہ بیمار ہوتا ہے، اس کو ماضی کی طرح بھگا دیتے ہو۔ اب ان کے پورے وزیر مشیر آپ دیکھیں کہ شہباز شریف ضمانت پہ، وزیر داخلہ جو رانا ثناء اللہ صاحب ہے، اس کو کس نے پکڑا؟ اے این ایف نے، اینٹی نارکو ٹیکس نے، اس کو فوجیوں نے پکڑا، اس کے اوپر 15 کلو ہیروین کی ایف آئی آر، وہ ضمانت پہ ہے، وہ وزیر داخلہ ہے۔ یہ سارے پکڑے گئے، مجرم تھے، مجرموں کے بعد آپ دیکھیں ساڑھے 3 سال بعد یہ سارے مجرم پاک ہو گئے، ساری چیزیں ختم ہو گئیں، اچانک مکمکہ ہوتا ہے، اچانک سودے بازی ہوتی ہے، اچانک عدم اعتماد آ جاتا ہے، اور وہ سارے چور لٹیرے جو افواج پاکستان کے خلاف گالیاں دینے والے، قومی راز دینے والے، پاکستان کو لوٹنے والے، وہ گینگز آ کے وہ وزیر اعظم بھی بن جاتا ہے شہباز شریف، اس کی پوری ٹیم بھی آ جاتی ہے، اب نواز شریف بھی پاک ہے۔ یہ قوم کے ساتھ آپ مذاق چھوڑ دو، میں پاکستان کی عزت کے لیے، اس ملک کی بقا کے لیے میں بولوں گا، چاہے وہ کوئی جرنل ہو، فوجی، چاہے وہ عدلیہ کا چیف جسٹس ہو، چاہے وہ کوئی سیاستدان ہو، یہ ہمارے اوپر ایمانی ذمہ داری ہے، اللہ کا حکم ہے کہ آپ سچی بات کو جو ہے نا آپ نہ چھپاؤ۔ تو یہ میں ضرور بات کروں گا، اب قوم سمجھ چکی ہے کہ کھیل کیا کھیلا جا رہا ہے، اب اس کا کوئی جواب دینے کو تیار ہے۔ جب آپ کال ان کو چور ڈاکو کہہ رہے تھے، آج ان کی وضاحتیں کر رہے ہو، وہی جسٹس جو آج ماشاءاللہ ہمارے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کل انہی بینچوں میں ان کو سزائیں دے رہے تھے، انہی کو مجرم ڈکلیئر کر رہے تھے، انہی کے اوپر حکم چل رہے تھے، آج وہی چیف جسٹس رات کو بیٹھتے ہیں اور ان کو پاک کر کے کلیئر کر کے اور سارا کچھ کر کے کہتے ہیں جی صاف ہیں۔ اب یہ چیز نہیں چلے گی، اب جی ایچ کیو سے دوستی ہے تو آپ آ سکتے ہو، ورنہ یہاں آپ کی جو عوامی خدمات ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ یہ لوگ اب عام آدمی بھی، ہمیں چراوا بھی کہتا ہے، میں کہ بھی ہم تو یار عام غریب لوگ ہیں، ہم تو غریبوں کے جوتے اٹھا سکتے ہیں، ہم کسی جنرل کے جوتے نہیں اٹھا سکتے، وہ بڑے جوتے ہیں، وہ بڑے لوگ جوتے اٹھا سکتے ہیں، جمشید دستی کیا کر سکتا ہے؟ آج آپ نے سیاست کو تباہ کر کے رکھ دیا، آج وہ پیپلز پارٹی، وہ بھٹو کا نظریہ تھا، آج آصف زرداری اسٹیبلشمنٹ کے آگے لیٹا ہوا ہے، آپ نے ایک دروازہ کھولا ہے، اور سیاستدانوں کو آپ کتے کی طرح خیرات ڈالتے ہو، اور وہ ارد گرد یہاں پھر رہے ہیں، عوام مر رہی ہے، لوگ ذلیل ہیں، اسلام آباد میں ایک تماشا لگا ہوا ہے، آپ نے نہ رمضان شریف کا کوئی تقدس کا خیال کیا، نہ آپ کو آپ کی عزت ہے، آپ ایک اقتدار کے ہوس کے پجاری ہیں، آپ ایک فرعونیت میں بیٹھ کے آپ پورے نظام کو تہس نہس کر دو، اٹھا دو، مار دو، جو کچھ کر دو، کوئی آپ کے سامنے بات نہیں کہا، ہم بولیں گے، ہم ضرور بولیں گے، ہم نہ کسی جنرل کے سے ڈرتے ہیں، نہ میں کسی سپریم کورٹ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ کی ذات سے ڈرتا ہوں۔ حالات بڑے تنگ ہیں ملک کے، پاکستان ایک خوفناک خانہ جنگی کی حالت میں آ چکا ہے، ان کے آگے سب کچھ پڑا ہے، ان کے آگے اختیارات بھی ہیں، ان کی ٹیبل پہ کھانے ہزاروں چیزیں ہیں، سب کچھ پڑا ہے، مگر ان کو زمینی حقائق کا پتہ نہیں ہے، لوگوں کے آنکھوں میں خون نکل رہا ہے، ہر طرف ملک مہنگائی، بے روزگاری، لوٹ مار، نا انصافی، ہر پھنس چکا ہے۔ میں ایک زمین میں دیکھو، لیڈر بنتے نہیں ہوتے، لیڈر پیدا ہوتے ہیں۔ آپ جب جی ایچ کیو سے لیڈر بنا کے قوم پہ مسلط کرو گے تو یہ تباہی کریں گے، انہیں عوام میں کیا جا کے کرنا ہے، انہوں نے تو لوگوں کو ذبح کرنا ہے، نہ ورکر کلاس بچی ہے، نہ کوئی چیز بچی ہے، سب کچھ آپ نے تہس نہس کر دیا، زمینی حقائق کچھ اور ہے۔ عوام میں دیکھ رہا ہوں کہ عوام میں جو لاوا پک چکا ہے، وہ ٹھیک ہے، آپ کا خوف ہے، آپ کا دبدبہ ہے، آپ کا تھانہ ہے، آپ سے ڈرتے ہیں، مگر اس کا انجام خوفناک ہوگا۔ پاکستان ایک خانہ جنگی کی حالت میں، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ملک کے کیا حالات بن چکے ہیں، آپ بند کمروں میں بیٹھ کے، فرعونیت میں بیٹھ کے، آپ سب چوروں کو، لٹیروں کو، کرپٹ لو، ہم آپ سے پوچھیں گے، یہ سوال میں جی ایچ کیو سے بھی کرتا ہوں کہ یا کل یہ چور ڈاکو لٹیرے بدماش ہیں تو پھر ہم چوریاں کرتے ہیں، ہم ڈاکے مارتے ہیں، ہم لوٹتے ہیں، پھر یہی طریقہ ہے کہ جب سب لٹیرا ڈاکو ملک دشمن ملک کا وزیر اعظم بنے، ملک کے وزیر بنے، عہدے بنے، تو پھر یہی طریقہ صحیح ہے۔ اب عوام کو، عوامی لوگوں کو، عوامی نمائندوں کو آپ ذبح کر کے آپ نے گیٹ نمبر 4 کھول کے پوری قوم کو ذلت و رسوائی کے سامنے کھڑا ہے۔ ہم اس نظام کو نہیں مانتے۔ جس طریقے سے آپ نے اس وقت عمران خان کی حکومت کو ختم کیا، اس سے مجھے گلہ ہے، مجھے تکلیف ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ میں خود اپنی جدوجہد کر رہا ہوں، یہ طریقہ آپ کا اچھا نہیں تھا۔ آپ نے اس کو چائنا بھیجا،
سب کو پتہ ہے، پوری اسٹیبلشمنٹ کو پتہ ہے، جوڈیشری کو پتہ ہے، سیاستدانوں، امریکہ ایک عالمی دہشت گرد ہے۔ دنیا کا جو بے غیرت ملک ہے، بدمعاش اور غنڈہ ملک ہے، وہ امریکہ ہے، اور سب سے پہلے مسلمانوں کا قاتل اور دشمن ہے۔ لاکھوں کروڑوں بلکہ مسلمانوں کا یہ قاتل ہے۔ آپ دیکھیں عراق میں جو تباہی پھیلی، شام میں پھیلی، فلسطین اسرائیل کے پیچھے، انڈیا کے پیچھے، کشمیر، افغانستان، پاکستان میں 80-90 ہزار لوگ ہمارے شہید ہو گئے۔ آج بھی ہمارے جتنے فوجی جوان، ایف سی کے جوان شہید ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے امریکہ ہے، امریکی دہشت گرد ہے، اور وہی امریکی جو دہشت گرد ہیں اس ٹائم وہ امریکہ اس پاکستان کی کابینہ میں آ گئے اور وہ پہنچ گئے یہاں پہ، اور امریکہ یہ سارا کچھ وہ کر رہا ہے۔ یہ ضرورت وقت تھا ہم گھاس کھا لیں، بھوکے ہوں۔ میں نے اسمبلی میں بھی کہا تھا کہ ہمیں امریکہ سے جان چھڑانا پڑے گی، نہ چھڑائی تو خدا نہ خواستہ ہم تباہی کی طرف جائیں گے۔ مگر کوئی نہیں مانتا، نہیں جی، جن کی مجبوریاں ہیں، جن کے کاروبار ہیں، جن کی دولت پڑی ہے، پاکستان کے جنرلوں کی دولت بھی یورپ میں پڑی ہے، امریکہ میں پڑی ہے، پاکستان کے جو منافق سیاستدان ہیں ان کی بھی پڑی ہے، پاکستان کی بیوروکریسی کا بھی پیسہ پڑا ہے۔ اب پاکستان کی جوڈیشری بھی ادھر دیکھ رہی ہے، ان کو پتہ ہے ملک کو لوٹنا ہے، لوٹو پھر بھاگ جائیں گے۔ نزلہ تو غریبوں پہ آئے گا، مارا تو غریب جائے گا، اس ملک کا ہاری مارا جائے گا، مزدور مارا جائے گا، کسان مارا جائے گا، ہم تو ویسے نکل جائیں گے۔ یہ جو 20 ارب روپے 30 ارب روپے ڈیلی کی کرپشن ہو رہی ہے، یہ پیسہ باہر جائے، کس کا جائے؟ سب کا پیسہ جا رہا ہے، کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ جب منی لاڈنگ ہو رہی ہے، ان کا پیسہ کسی نے پکڑا ہے؟ سب چور ہیں۔ سمگلنگ ہو رہی ہے، اربوں روپوں کی چیک پوسٹوں پہ بھتے خوری ہو رہی ہے، کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو گزارش یہ تھی کہ جب وہ گیا چائنا سے وہ پھر روس گیا، روس جانے کے بعد آپ نے اس کا گلا دبا دیا کہ اس کو ہٹا دیا، میسج دیا کہ دنیا پہ مسلمانوں پہ امریکہ کا ڈنڈا برقرار ہے اور ملک پہ نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ ہم یوکرین کی امداد کے لیے آئیں گے، 3000 نیٹو فوج بھیج رہی ہے، ہم روس کو سبق سکھا دیں گے۔ مگر امریکہ کی جرت بھی نہیں تھی کہ وہ وہاں جا کے یوکرین میں ان کی ہیلپ کرتا اور روس کے ساتھ مقابلہ کرتا، کوئی ان کی فوجی امداد کرتا یا یورپ آتا، نہیں آیا۔ صرف مسلمانوں کے لیے ڈنڈا تھا۔ جب وہ بندہ آ گیا، واپس آیا، مذاکرات ہوئے، کافی ساری طے چیزیں طے ہوئی، 3 گھنٹے اس کی ملاقات رہی۔ آ کے آپ نے عمران خان کو فارغ کر کے میسج دیا کہ پاکستان ہمیشہ کے لیے امریکہ کا پٹھو ہے، امریکہ کا غلام ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی امریکہ کی پٹھو ہے، عدلیہ بھی امریکہ کی پٹھو ہے، اور پاکستان کے بیکاؤ اور بے شرم منافق گھٹیا قسم کے وہ سیاستدان امریکہ کے، اور آج امریکہ کی مہر لگ گئی ہے۔